اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مالک کریم ہمیشہ آپ کو سلامتیوں سے، عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو آج ماہ شوال المکرم کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ یہ ایسا عمل جو بفضل ہی تعالیٰ آپ کی تمام نیک حاجات کو پورا کرانے کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر دینی دنیاوی مشکل اور پریشانی جو ہے وہ آسان سے آسان تر ہوگی۔ ماہ شوال المکرم اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے، اور یہ وہ عظمتوں والا، وہ شان و شوکت اور رفعتوں والا مہینہ ہے جسے حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جن حرمت والے 4 مہینوں کا قرآن کریم میں ذکر خیر کیا گیا ہے، ان کے اندر ایک یہ بھی مہینہ اپنا ایک خاص مقام اور خاص جو ہے وہ عظمتوں کا مالک ہے۔ تو یہ پہلا مہینہ حج کا کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمان اس مہینے میں، اب تو جدید دور آ چکا ہے، کوئی ذی الحج کی 10 یکم کو جا رہا ہے، کوئی کب جا رہا ہے۔ تو جب پرانے وقتوں میں لوگ شوال المکرم جب کا چاند نکلتا تو تیاری کر کے حج کے لیے اپنے گھروں سے مدینے اور مکے کا سفر شروع کر دیتے۔ تو اس وجہ سے یہ مہینہ بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر آپ نے یہ جو وظیفہ کرنا ہے نا، انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے 7-10 دن بھی نہیں گزریں گے تو آپ کی جائز حاجتیں، نیک حاجات اللہ کے کرم سے پوری ہوگی، اور اس کے کمالات اور فضیلت اگر آپ جان جائیں تو اس عمل کو آپ ہر مہینے میں کریں۔ کوئی مشکل جو ہے نا وہ یہ کام نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب اور بے عیب کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس میں سورۃ یاسین ایک دل کی مانند ہے، دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو سورۃ یاسین کے اندر ایک آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ جی پھر سنیے گا کہ اس کے اندر ایک سورۃ یاسین کے اندر آیت جو سلام قولا من رب الرحیم، یہ جو آیت ہے، اس آیت کو اس مہینے کے اندر آپ نے 333 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 333 مرتبہ۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اس طرح کر کے دنیا کی کوئی مشکل، پریشانی، رکاوٹ، مسائل زندگی کا کوئی نظام الجھا ہوا ہو، خاص کا تعلق خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دین دنیا کی عزتیں ملیں گی۔ اور یہ جو سلام قولا من رب الرحیم ہے، اسے 333 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے۔ ہاں، اس مہینے کے اندر ایک تو آپ نے یہ 333 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ بے شک ایک وقت میں پڑھ لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، لگاتار پڑھ لیں، 10 منٹ میں پڑھ لیں، 20 منٹ میں پڑھ لیں، 333 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر سنیے گا تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو ایک یہ 333 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آگے چلیں، جو میں آپ کو ایک اور جو عمل آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، وہ عمل بھی انشاءاللہ بہت خاص ہے۔ آپ خوش ہو جائیں گے جب اس عمل کو کریں گے، تو مالک کریم کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو اگر شوال کے مہینے میں کر جاتے ہیں تو اللہ کریم کے اسماء الحسنیٰ کے ایسے عجیب و غریب فضائل و برکات ہیں کہ ہر بگڑا ہوا کام جو ہے وہ سیکنڈوں میں حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی حاکم ہے، افسر ہے، وہ آپ کو نوکری میں، اپنے شعبے میں تنگ کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ افسر، وہ حاکم آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے، وہ آپ پر مہربان ہوں گے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، جب ان کے سامنے جائیں گے تو ضرور سمجھے کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ عمل بھی آپ نے شوال المکرم میں کرنا ہے۔ اصل جو میں آپ کے جو ہے نا عمل آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم کا ایک نام ہے جو آپ نے وظیفہ جس کا کرنا ہے، العزیز، یا عزیزو بھی پڑھ سکتے ہیں، العزیز جل جلالہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پر بہتر یا عزیز جل جلالہ، یا عزیز جل جلالہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ رزق و دولت و افسر و مہربان و معاملات آسان ہوں تو یہ اسم 333 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد شوال المکرم کے کسی بھی دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اول آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ پہلے والا عمل بے شک پورے مہینے میں تھوڑا تھوڑا کر لیں، لیکن یہ یا عزیزو 333 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ایک ہی دن میں کرنا ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق آپ پر مہربان ہوگی، ہر کام مرضی کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اول آخر درود شریف اور 333 مرتبہ یا عزیز و جل جلالہ آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے رب کریم سے دعا کریں گے اپنے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنے جائز رشتوں کے لیے، جائز خواہشات کے لیے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دن بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اللہ کریم آپ پر کیسے مہربانی فرماتے ہیں، کیسے اللہ کریم آپ پر کرم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس وظیفے سے، اس عمل سے آپ ضرور بے ضرور استفادہ اٹھائیں گے۔ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب عمل میں نے آپ کے سپرد کیے ہیں، دونوں کی عام اجازت ہے۔ ممکن ہو تو عمل کرنے سے قبل 10 20 30 50 جو بھی توفیق ہو صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ اور زیادہ جو ہے آپ جلدی اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہوگا، مشکلات آسان ہوں گی، گھروں میں، رزق میں، کاروبار میں، مال و جان میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ تو اپنی محبت بھری دعاؤں میں بندہ بیمار کو، بندہ گناہگار کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب پہ مہربان ہو، اللہ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ کریم عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے، اور کرونا وائرس جیسی مہلک مرض سے پوری انسانیت کو اللہ اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔